یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. حمد و صلاة کے بعد عزیزان محترم، یہ ماہ سفر المظفر ہے، تقریباً آدھے کے قریب گزر چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سفر کے بارے میں جو لوگ منحوس ہونے کا خیال کرتے ہیں تو یہ کوئی شے نہیں. سفر میں لوگوں میں مشہور ہے کہ خاص طور پہ کوئی بلائیں اترتی ہیں تو بلا کسی چڑیل کا نام نہیں، بلا کسی بھوت کا نام نہیں، بلا تو آزمائش کو کہتے ہیں. بلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، مال دے کر بھی آزماؤں گا، مال لے کر بھی آزماؤں گا، اولاد دے کر بھی آزماؤں گا، اولاد لے کر بھی آزماؤں گا، عزت، وجاہت، عہدہ، رتبہ، مرتبہ یہ دے کر بھی آزماؤں گا، لے کر بھی آزماؤں گا، خوف دے کر بھی آزماؤں گا. دشمن کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، فقر کا خوف ہو، یا اولاد سے محرومی کا خوف ہو، جائیداد یا مال چھن جانے کا خوف ہو، اللہ آزمائے گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے. تو یہ آزمائش تو سارا سال چلتی ہے، ساری زندگی چلتی ہے. اس کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ اللہ جمعے کے دن آزماتا ہے جمعے کے دن آزماتا ہے تو پیر کے دن نہیں آزماتا، پیر کے دن آزمائے گا تو بدھ کو نہیں آزمائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ہر لمحے ہر بندہ آزمائش میں ہے. کون سا لمحہ شکر خداوندی میں گزر رہا ہے، کون سا کفران نعمت میں کوئی گزار رہا ہے، ہر بندہ آزمائش میں ہے. تو یہ کوئی خاص اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے خود سے ہی گھڑ لیا ہے. اور ہماری عوام بھی، فقہاء عوام کو ویسے ہی وہ بڑا معمولی سا والے لیتے ہیں، کیونکہ وہ عوام علم سے دور رہتی ہے، علماء سے دور رہتی ہے. اور وہ لوگ جو علماء کے قریب رہتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، وہ عوام میں سے خاص لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے، جو عین جماعت کے ٹائم پر آتے ہیں بیان سننے کو، تو وہ جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اور کئی لوگوں نے یہ رٹا ہوا ہے کہ جی وہی سٹوریاں ہیں، وہی باتیں ہیں، یہ باتیں تو ہمیں خود ہی پتہ ہیں جو انہوں نے کرنی ہیں. جبکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی بات پتہ چلے، دین کی بات پتہ چلے. اپنی شخصیت کو نہیں بتانا ہوتا، اللہ کا دین ہی پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ جو تصور ہے علماء کے بارے میں، یہ بھی ذہن سے نکالا جائے. یہ عموماً تصور پتہ کیسے یہ بنا ہے؟ جہاں پر لوگوں نے میرٹ کے بغیر لوگ ہائر کیے، میرٹ کے بغیر ہی جس کا جی چاہا، یہ سر بڑے لگاتا ہے، یہ شعر بڑے پڑھتا ہے، یہ اونچا بڑا ہے، یہ موٹا بڑا ہے، یہ تازہ بڑا ہے، یہ دکھتا بڑا خوبصورت ہے، اس کا لباس بڑا اعلیٰ، اس کو رکھ لیتے ہیں. نہ وہ پتہ کیا کہ یہ پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، کسی مستند ادارے سے اس نے کوئی 8-10 سال لگا کر علم دین بھی حاصل کیا کہ نہیں. اور پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا. جس کے منہ پہ چند بال نکل آئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی شریف تو ایک باقاعدہ نیتاً ارادتاً رکھی جاتی ہے. اور بعض لوگ جس طرح بدماش ہے تو وہ یہ بال چھوڑے گا، داڑھی نہیں رکھے گا، بال چھوڑے گا روب بڑھانے کے لیے. اب یہودی بال چھوڑے گا تو وہ داڑھی تھوڑی ہے.
وہ تو اپنی کسی جو ہے رسم کو پورا کرتا ہوگا. داڑھی تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نیت سے رکھی جائے گی. بقیہ تو پھر شیو چھوڑی ہوئی ہے, کسی نے روک بٹھانے کے لیے, کسی نے جناب صوفی نظر آنے کے لیے. تو سنت رسول کی نیت سے جو رکھے گا, اطاعت الہی اطاعت رسول کی نیت سے, داڑھی تو وہی کہلائے گی. تو بہرحال جس کے چہرے پہ دیکھا سر پہ ٹوپی ہے, رومال اٹھایا ہوا ہے, اور جناب اس کو آپ نے امام بنا لیا یا خطیب بنا لیا, اور یہ تو پیسے بھی کم لے لے گا, اس کو تو دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا. تو اس طرح گاؤں دیہات, کیونکہ ہمارے ملک کا 70% علاقہ دیہی علاقوں پر جو ہے وہ مبنی ہے, اور اس میں بھی وہاں بھی علماء ہے, لیکن کئی جگہوں پر اللہ معاف فرمائے, آپ جو نماز پڑھانے والے ہیں ان کی قرات سنیں گے تو ان کو قرآن نہیں کہہ سکتے, وہ ما انزل اللہ نہیں پڑھتے. ما انزل اللہ کیا, جو اللہ نے اتارا ہے. وہ پتہ نہیں خود سے کوئی بگاڑا ہوا کوئی چیز, قرآن کو بگاڑ بگوڑ کے وہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ. کوئی ان کو روکنے والا نہیں, کیونکہ بندے کہتے ہیں ہم نے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی, بندہ ہے نہیں برا بننا, کیا فائدہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مخالفت لینی. تو اس طرح کر کے جنہوں نے جاہل لوگ اور بے علم لوگ, ان پڑھ لوگ مصلی پہ کھڑے کر دیے اور ممبر پہ بٹھا دیے, تو ان کی باتیں سن سن کے رٹی رٹائیں. اس سے پھر ہمارا جو نوجوان طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ جو پڑھ رہا تھا یا پڑھ چکا, وہ متنفر ہوا. یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی حماقت اور جہالت کی دلیل یہ ہے کہ ایک جگہ کوئی برائی یا خرابی دیکھتے ہیں تو اس کو سارے علماء کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. اگر ایک عالم سو کو دیکھا, علماء سو میں سے کسی کو دیکھا, تو بھائی وہ تو اس کی انفرادی غلطی ہے, انفرادی اس کی جو ہے وہ جو بھی اس کا کریکٹر ہے, اس کو آپ ساروں پر قیاس کر لیں گے, یہ تو بالکل غلط ہے. اگر کسی کا باپ غلط ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا باپ بھی غلط ہے. بولیے, کسی کا استاد اگر غلط ہے تو آپ کہیں گے ہمارے بھی سارے استاد غلط ہیں. ایسا تو نہیں ہے. کسی کا مذہب غلط ہے تو آپ کہیں گے ہمارا مذہب بھی غلط ہے. کسی کا خدا جھوٹا ہے, معبودان باطل کو جو پوجتا ہے, آپ کہیں گے میرا سچا خدا بھی جھوٹا ہے. بولیے, ایسا تو نہیں ہے. جو ایسے قیاس کرے گا اٹھے سیدھے الٹے سیدھے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جاہل ہی کہیں گے, ان پڑھ ہی کہیں گے, بلکہ اجہل کہیں گے, جاہلوں کا بھی امام کہیں گے. تو عزیزان محترم, اس طرح سے جو ہے قیاس آرائیاں نہیں ہوتی. ویسے کئی لوگ قیاس کے منکر ہوتے ہیں, قیاس کو نہیں مانتے. ہمارا ماخذ تو 4 چیزیں ہیں, قرآن, حدیث, اجماع امہ اور قیاس. اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں اجماع کی بھی کوئی حاجت نہیں, قیاس کی بھی کوئی حاجت نہیں. ویسے ہر معاملے میں قیاس چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں غلط ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر کے مہینے کو نحوست جاننا یہ غلط ہے. اس مہینے میں کئی کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں, ہوٹلوں کا کام ٹھپ, ہالوں کا کام ٹھپ, شادیاں نہیں کریں گے. نہیں جی نہیں, جتنا مرضی کسی کو سمجھا لیں, اس کے باوجود وہ اپنے بچے کی شادی سفر میں نہیں کرے گا. پتہ نہیں وہ, کیونکہ وہ بات جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر منحوس ہے, بلائیں اترتی ہیں, نہ نیا کاروبار کرنا ہے تو سفر کے بعد کریں گے, نیا کپڑا سلوانا ہے تو سفر کے بعد کریں گے. پھر آخری چہار شنبہ, آخری بدھ جو اس کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بڑے لوگ نکلیں گے جی اپنی باغ کی سیر کرتے ہیں. جی کیوں جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز اپنی بیماری سے افاقہ ہوا تھا, شفا ملی تھی, حالت بہتر ہوئی تھی, تو لہذا اس کو سنت بنا لیا خود سے. بھئی سیر تو روز کرنی چاہیے, سیر تو روز کرنی چاہیے. چہل قدمی اور واک وغیرہ, صبح کی سیر کے تو بڑے فوائد ہیں. خاص کسی دن کے ساتھ مخصوص کر لینا اور اس کو بھی منسوب کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ بھی غلط ہے. کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے اس بارے میں کہ اس روز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اور شدت ہوئی تھی, تو لوگ اس کا الٹ جو ہے بالکل معکوس نظریہ رکھ کر تو اس دن کو شفا کا وہ بنا رہے ہیں. جی اس دن واک کریں تو حضور کو افاقہ ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب نیت کرتے ہیں کہ سفر کے بارے میں جو غلط باتیں مشہور ہیں ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیں گے. کہیے انشاءاللہ, بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ. اور اسپیشلی آپ نے نیا کام کرنا ہے یا شادی یا بچے کا جو بھی عقیقہ کرنا ہے, یہ کچھ بھی اس حوالے سے ہے, تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس پھڑکنے نہیں دینی. اسلام میں بدشگونی کی کوئی اجازت نہیں ہے, توہم پرستی کا کوئی جو ہے اس کا رستہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ انسان وہموں کے اندر پڑ جائے.
آج کوا بولا، آج بلی گزری، آج کالی چیز میں نے دیکھ لی، آج صبح فلاں کی شکل دیکھ لی تو سارا دن ایسے ہو گیا. یہ بدشگونی ہندوؤں میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے. ان میں ہوتی ہے، حنود کے اندر ہے، مسلمانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت سارے معاملات اسلامی واقعات اس مہینے کے اندر جو ہے وہ رونما ہوئے، غزوات ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں صحابہ کرام کے اندر علیہ رضوان کے اندر. تو خیر اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نظریات، صحیح اعتقادات اور صحیح اعمال جو ہے وہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں بہت سارے بزرگان دین کے اعراس بھی ہیں. اعراس عرس کی جمع ہے، عرس بھی ہوتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس اسی مہینے کی 19 تاریخ کو ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اسی طرح خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام بریلی کے شاہ تاجدار، ان کا عرس بھی 25 صفر المظفر اسی مہینے کے اندر ہی منعقد ہوتا ہے. تو بہرحال یہ موضوع بہت بڑا ہے اولیاء والا نا. تو لیکن صاحب بہار شریعت جو کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور خلیفہ مجاز بھی تھے، ان کی یہ کتاب 3 جلدوں کے اوپر 20 حصے ہیں. اس کے کتنے حصے جی؟ 20. عقائد کے اوپر، طہارت کے اوپر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، خرید و فروخت، جائز ناجائز، وکالت، مشارکہ، مضاربہ، اجارہ، یعنی کہ جتنے بھی ہمیں معاملات دنیا میں عبادات کے حوالے سے، اعتقادات کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو درپیش ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس کتاب کے اندر آپ نے 27 سال کے عرصے کے اندر، کتنے عرصے کے اندر جی؟ 27 سال. منہ سے کہنا ہے، ہم نے تو 1 سیکنڈ میں کہہ دیا ہے. 27 سال کا عرصہ لگایا اور تمام عربی کتب کے اندر سے، عربی فتاوی جات، عربی متون، فقہ کی کتابیں اور جناب عقائد کی کتابوں اور سب کے حوالے جو دین ہمارا پھیلا ہوا ہے ان کتب کے اندر، اس میں سے چیدہ اہم ضروری جو ہے وہ مسائل نکال کر احادیث بھی اور آیات بھی موضوع سے ریلیونٹ، اور اس کے بعد پھر ان آیات اور احادیث سے جن مسائل کا استخراج ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، یعنی اس سے جو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں جو مجتہدین امت نے کیے ہیں، ان میں سے خاص پیش آمدہ مسائل علماء کے لیے بھی جو عربی زیادہ نہیں جانتے یا جو ہے بہت زیادہ وہ دسترس نہیں رکھتے، اور عام عوام کے لیے بھی. عوام اس کو 100% یعنی کہ 100% نہیں سمجھ سکتی، ہو سکتا ہے 50% سمجھ جائے، اس کو بقیہ معاملات میں علماء ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جس طرح آپ 3-4 سال بچے کو پہلا قاعدہ جب نورانی قاعدہ، رحمانی قاعدہ کو اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بچہ خود پڑھ سکتا ہے. وہ تو صحیح جو ہے ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتا، قاف اور کاف کا فرق نہیں کر سکتا، سین اور صاد اور فا کا فرق نہیں کر سکتا. تو یہ اتنی بڑی باتیں وہ کیسے وہ جانچ لے گا؟ تو لہذا علماء کی طرف محتاجگی تو رہے گی، احتیاج تو رہے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. کون سی کتاب؟ بہار شریعت. شریعت کی بہار ہے اس میں. شریعت کی کیا ہے؟ اس سے عقائد پڑھیں، آپ بدعقیدہ نہیں رہ سکتے. اس سے اپنے اعمال کو درست کریں، آپ جو ہے بدعملی کی طرف جو ہے آپ کا سفر جو تیزی سے جاری تھا وہ کم ہو جائے گا اور واپس اعمال صالحہ کی طرف جو ہے سفر ہو جائے گا. تو اسی سے جو ایک عنوان اس مہینے اور اولیاء کے حوالے سے ولایت کا بیان، اس کے کچھ عقیدے یعنی جو قرآن و حدیث سے انہوں نے جمع کیے ہیں اور کچھ مسائل، یہ کچھ منٹوں کے اندر انشاءاللہ جتنے ممکن ہو سکے میں بیان کرتا ہوں. میں نے اس لیے کتاب کا تعارف اور صاحب کتاب کا تھوڑا سا تعارف پہلے پیش کر دیا کہ آپ کے گھروں میں یہ کتاب ہوگی. ہزاروں روپے ہم ایک ہوٹلنگ کرنے جاتے ہیں اور اس پہ پھونک کر آ جاتے ہیں، اور جناب اس کے بعد کیا وہ آدھا کلو ایک گوشت چکن کھا کے تو 2-4-5 ہزار کا بل بنا کر آ جاتے ہیں. تو اگر اسی 2-4 ہزار کی یہ کتاب اپنے گھر میں رکھی ہو تو آپ کی نسل کی جو ہے وہ ہے اس کا بچاؤ ہو سکتا ہے، گمراہی سے وہ بچ سکتے ہیں. آپ کی اہلیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ خود جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتے ہیں، بدعملی سے بچ سکتے ہیں. ولایت کے حوالے سے کیا باتیں ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے؟ فرمایا کہ ولایت جس طرح نبوت ایک کمال ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنا رسول بناتا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہی اس بات کا سزاوار ہے، یا وہی جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا منصب کسے عطا کرنا ہے. تو اللہ نے جس کو چاہا 313 رسولوں کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا. جس کو چاہا اللہ نے مرتبہ نبوت سے سرفراز فرما دیا. اللہ نے کم و بیش 1,24,000. اچھا، انبیاء کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. تو جو محتاط قسم کی جو ہے جمہور کی کثرت جو ہے اکثریت جس پر متفق ہے، تو اس لیے یہ 1.25 لاکھ کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی جو ہے ذہن نشین رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جن جن ہستیوں کے لیے چاہا، جن کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اللہ نے اس کو اپنا نبی بنا لیا. اسی طرح ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. اللہ انہیں ولایت بھی عطا کرتا ہے اور نبوت کا شرف بھی عطا کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ولی وصف نبوت، یاد رکھیے گا، وصف نبوت وصف ولایت سے افضل ہے. وصف نبوت وصف ولایت سے کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. یہ خاص پیچیدہ بات ہے، ذرا یہ یاد رکھنا ضروری ہے. ویسے نبوت ولایت سے افضل ہے، لیکن چونکہ ہر نبی ولی بھی ہے، ہر نبی نبی بھی ہے، تو وصف یعنی ولایت نبی وہ افضل کیوں ہوتی ہے نبوت نبی سے؟ کہ نبوت نبی مخصوص ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. انبیاء حضور صلی والسلام کے سوا جتنے انبیاء آئے سب کی نبوتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں. ان کے دین منسوخ ہو چکے ہیں، ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. سرکار نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے. تو نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ نبوت تو اب متروک ان کی ختم ہو گئی، لیکن نبی کی ولایت تا قیامت جاری و ساری ہے، اس کے بعد بھی جاری و ساری، یعنی بقیہ انبیاء کی. لیکن فرق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت بھی جاری و ساری ہے اور آپ کی ولایت بھی جاری و ساری ہے. ہمارے نبی کی نبوت بھی رکی نہیں ہے، یہ جاری و ساری ہے، اور آپ کی ولایت بھی جاری و ساری ہے. تو یہ چیز یاد رکھنا ضروری. فرمایا ولایت ایک قرب خاص ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرماتا ہے. یہ خدائی عطیہ ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ولایت وہبی شے ہے، وہبی، کسبی نہیں ہے کہ اتنے نفل پڑھ لو، اتنے سپارے پڑھ لو، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنے چلے کر لو، اتنی ریاضت کر لو، اتنے مجاہدے کر لو تو جناب ولی بن جاؤ گے. نہیں، یہ وہبی شے ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان اعمال شاقہ یعنی مشکل ترین اعمال کر کے وہ کہے کہ اس کے بعد میں ولی کے مرتبے پہ فائز ہو جاؤں، ایسا نہیں. لیکن فرمایا کہ اس کے لیے جو وسیلہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اعمال صالحہ ہے. ایک بندہ ہے وہ اعمال صالحہ کی کثرت کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اعمال حسنہ کو اپناتا ہے. تو یہ چیز جو ہے عطیہ الہی کا اس کو مستحق بنانے میں یہ چیز بھی کام آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا جو یہ وصف ہے یہ بے علموں کو نہیں دیتا. اگر یہ چیز آپ کے علم میں ہوگی ساری زندگی گمراہ نہیں ہوں گے. ہمارے لوگ جاہلوں کے ہاتھوں میں جا کے ہاتھ دے دیتے ہیں. جاہل کو مجوسیوں جیسی جس نے مونچھیں رکھی ہوں گی اور 6 مہینے سے جس نے غسل نہیں کیا ہوگا اور ننگا ہو کر بیٹھا ہوگا، ہمارے جناب بوڑھے ہوں جوان ہوں کئی لوگ جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، وقت ہمارا یہ مرشد ہے، جس کے سر میں جوئیں پڑی ہوئی یہ مرشد ہے، مجوسیوں جیسی مونچھیں ہیں یہ مرشد ہے، یہ ہمارا کڑا جس نے پہنا ہے یہ مرشد ہے. مرشد بھی نہیں کہنا، ویسے واقعی وہ مرشد ہی ہوگا، کیونکہ مرید جو ہے اپنے اس مرشد سے زیادہ علم رکھتا ہوگا اس جاہل اجہل سے. ویسے صحیح لفظ مرشد ہوتا ہے، شین کے زیر کے ساتھ، راہ دکھانے والا. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جس کو راہ دکھائی جائے. مرید کو مرشد کہتے ہیں اور پیر کو کیا کہتے ہیں؟ مرشد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ غلط بول رہے ہوتے ہیں. سیدی، ایک تو یا پر زبر ڈال دیتے ہیں، چلے اس سے معنی تو نہیں بدلے گا، اگر سید صحیح لفظ ہے تو سیدی مرشدی. مرشدی یعنی کہ ہمارے سردار اور ہمارے مرید، معاذ اللہ، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
قصدن جو یہ کہے گا تو اس کا تو ایمان ہی نہیں بچے گا. لیکن لا علمی میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے. صحیح لفظ کیا ہے جی؟ مرشد. مرشدی کہیں گے، میرے مرشد، مجھے راہ دکھانے والے. تو بہرحال بے علم کو اللہ ولایت نہیں، اپنا دوست نہیں بناتا. اچھا، اس نے بظاہر علم حاصل کیا ہوگا یا اگر علم نہیں تھا تو اللہ نے اسے ولی بھی بنانا ہو تو پہلے علم لدنی عطا فرماتا ہے. علم لدنی اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرماتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. تو یہ علم جو ہے، علم دین، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. علم دین. اللہ جاہل کو اپنا دوست، آپ بھنگی کو اپنا دوست بنائیں گے؟ بولیے. آپ خدا کے بندے ہیں نا، تو جب آپ کا یہ معیار ہے کہ کسی جاہل اور جڑ کو اپنا دوست نہیں بناتے، تو آپ کے رب کا یہ معیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھنگی، چرسی، ننگے شخص کو جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لے اور ٹائٹل دے دے کہ یہ میرا ولی ہے، آؤ یہاں اس کے پاس آ کر اپنی حاجتیں پوری کرو. ایسا تو نہیں ہے. فرمایا کہ تمام اولیاء اولین اور آخرین، پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی اولیاء ہوئے ہیں. تمام اولیاء اولین آخرین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ افضل ہیں. کیونکہ حضور سارے نبیوں سے افضل، تو حضور کی امت بھی ساری امتوں سے، اور حضور کے اولیاء بھی ساری امتوں کے اولیاء سے. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اگر پلک جھپکنے میں اتنا فضلی تخت لا سکتے ہیں تو حضور کی امت کے اولیاء کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہ علم کی باتیں میں نے واقعات کوئی نہیں سنانے، میں نے صرف اصولی باتیں آپ کو بتانی. فرمایا کہ اولیاء محمدیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، ان میں سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی اللہ نے اس امت کے اولیاء کو عطا فرمایا ہے. جب اگر بات آپ کو صحیح لگے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. فرمایا سارے صحابہ کرام بھی اولیاء ہیں. سب سے پہلے اولیاء جو ہیں وہ انبیاء کے بعد سارے صحابہ کرام، اور ان میں خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہیں. ان میں پھر ترتیب بھی وہی ہے. یہ جو آگے بدعت نکال لی ہے، سنیوں کے اندر سے کئی اٹھ گئے ہیں جناب کہ یہ جی روحانیت والے اور ہیں، در والے اور ہیں، تو گھر والے اور ہیں. یہ عجیب سی اپنی سی جو ہے یہ طرح ڈال دی ہے، اور رکھنا ڈالنے کے لیے یہ فیصلے صدیوں پہلے ہو چکے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہیں وہ قرب کے اعتبار سے، وہ اعمال کے ثواب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے کہ جیسے جزوی فضیلتیں تو بعض کو بعض سے جو ہیں وہ حاصل ہیں، جزوی فضیلتیں ہیں ایک دوسرے پر، لیکن جو کلی فضیلت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. روحانیت کے اعتبار سے بھی، سیادت کے اعتبار سے بھی، قرب الہی کے اعتبار سے بھی، ولایت الہی کے بھی اعتبار سے. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. یہ اصولی باتیں یاد رکھیں گے تو کسی مداری کے بہکانے سے، کرتب دکھانے سے آپ پھسلیں گے نہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو جانب کمالات نبوت کے کمالات کی طرف ان دو ہستیوں کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ اولیاء مابعد کہ آپ کے بعد جو آنے والے اولیاء ہیں ان پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور سارے اولیاء جو قیامت تک بنیں گے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دست نگر ہیں، اور انہی کے توسط سے ہی وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہوں گے. پھر فرمایا لوگوں کو بڑے نام آگے جی، طریقت ہے، شریعت ہے، حقیقت ہے، اور جناب معرفت ہے، اور کسی ایک کی ڈیفینیشن پوچھ لیں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے صحیح طور پہ ادا بھی نہ کرنا ہے. تو بہرحال اس کی گہرائی میں تفصیل میں جائے بغیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے یعنی شاگرد رشید کہ طریقت
یہ منافی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ اور یہ جو بعض جاہل متصوف، جاہل صوفی، زبردستی جو صوفی بنے ہوتے ہیں، تو میں یہ جو کہہ دیا کرتے ہیں جی طریقت اور ہے شریعت اور ہے، یہ محض گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ان کا گمان ہے یہ باطل ہے، اپنے آپ کو شریعت سے وہ آزاد جو ہے سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھنا یہ ملحد بننا ہے، اور یہ صریح کفر ہے اور الحاد ہے۔ شریعت سے کسی بھی موقع پر کوئی شخص آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی احکام شرعیہ کی پابندی، اس سے ہم آزاد ہیں، ہم تو عشق کی نمازیں پڑھتے ہیں، روٹیاں جو ہیں مریدوں سے لیتے ہیں، چندے نذرانے مریدوں کی جیبیں خالی کر کے جو ہے وہ لیتے ہیں، اور جناب ویسے انہوں نے نماز فجر کی مکے میں، تو ظہر کی مدینے میں، تو عصر کی بغداد میں، تو جناب مغرب کی وہ اجمیر میں، اور جناب عشاء کی جا کر کہیں وہ کہاں جا کے جہنم میں پڑھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی امام الطائفہ ہیں، اولیاء کے امام ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، واقعی یہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پوچھو تو صحیح کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ صدقو، یہ سچ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں؟ لقد وصلوا ولكن الى اين؟ الى النار۔ کہتے ہیں پوچھو تو صحیح کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور عوام جو ہے ادھر ہی ناک رگڑ رہی ہے، ان کے آگے ایڑیاں گھسیٹ رہی ہے، اور جاہلوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ جو خود اندھیرے میں ہے وہ آپ کو روشنی کی کرنیں کہاں سے دیں گے؟ تو جاہل کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا، اور شریعت سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا البتہ اگر مجذوبیت کسی پر طاری ہے کہ اللہ کی تجلیات کو وہ سہ نہ سکا اور مجذوب ہو گیا، جذب کے عالم میں آ گیا ہے، تو اس سے شریعت نے ویسے ہی قلم اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار خداوندی کی تمنا کی، باوجود یہ کہ آپ نبی تھے اور نبی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو رب نے فرمایا کہ دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے اصرار کیا تو اللہ نے ایک تجلی فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ ہیں الفاظ، زمین پر تشریف لے آئے۔ تو بد مذہب کو سنیں گے وہ کہیں گے زمین پہ گر پڑے، زمین پہ جناب گر پڑے، اللہ نے آدم کو زمین پر پھینک دیا، معاذ اللہ۔ یہ بد مذہب ایسے لفظ بولتے ہیں، اور پھر عوام بھی سن سن کر ویسے بے ادب اور گستاخ بن جاتے ہیں۔ تو کتنا کمال ادب ہمیں علماء نے سکھایا ہے، اہل حق اہل سنت و جماعت علماء نے، کہ موسیٰ علیہ السلام تجلی خدا کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ مطلب کیا ہے کہ بے ہوش ہو کر جو ہے، جس طرح عام بندے کو کہتے ہیں گر پڑے، ان کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ زمین پر تشریف لے آئے۔ تو کیا ہوا؟ جذب کا عالم ہوا، بعد میں پھر افاقہ ہوا۔ تو لیکن جو مجذوب ہے، جو سلوک کی راہ پہ چل رہا ہو، اور تجلیات کا جب اس پر ورود ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، اور کوئی سہ سکتے ہیں کوئی نہیں سہ پاتے، اور عقل ہی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تو فرمایا لیکن سچا مجذوب ایک ہے، مجذوب، اور ایک ہے فراڈیا، ڈاج دینے والا، جو باہر چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور جناب ہم سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ ان کو بیٹھ کے جناب ایسے پیروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مجذوب نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی نشانی کیا ہے مجذوب کی؟ اس کو شریعت کی طرف بلاؤ گے نا، یا کوئی بھی بات کرو گے، وہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، نہ نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نشانی بتائی ہے۔ اگر اسے کہو گے نا آؤ نماز کے لیے آؤ، بھلے وہ پڑھے کے بعد میں نہ پڑھے، وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا، یہ نشانی ہے۔ وہ شریعت کا انکار نہیں کرے گا، اور جو سیدھے سیدھے کفریات بکرے ہوتے ہیں تو اس کو پیر بنا لینا، اس کو جناب پہنچا ہوا بنا لینا، یہ سراسر جہالت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بہت بڑی طاقت دی ہے، ان کو تصرفات دیے ہیں، یہ اصحاب خدمت ہیں، ان کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔ رب کریم نے انہیں سیاہ و سفید کا مالک بنایا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جس کو اقتدار ملتا ہے وہ اپنے منسٹرز رکھتا ہے، وہ اپنے وزیر رکھتا ہے، مشیر رکھتا ہے، صوبوں کے اختیارات، خزانہ کے اختیارات، جناب اس کو تم جو مرضی دے سکتے ہو، جو مرضی کر سکتے ہو، جائز ناجائز دنیا میں لوگ کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کو ناجائز اور غلط چیزوں سے تو پاک ہے۔ اللہ اسی طرح روحانیت کی دنیا میں، ہم چونکہ مادہ دنیا میں رہتے ہیں، مادیت والی دنیا میں، اس لیے ہماری عقل اس سے آگے سوچتی ہی نہیں ہے۔ ذرا سے اپنے جو ہے معدے سے بڑی کوئی چیز ہمیں نظر آ جائے نا تو وہ ہضم ہی نہیں ہوتی، وہ ہماری دماغ محدود بھیجے، محدود عقل میں سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ عالم بالا کی، عالم ناسوت کی،
عالم لاہوت کی، عالم جبروت کی، عالم ملکوت کی جو باتیں ہوں گی، ہم ہیں عالم ناسوت کے، تو ناسوت والے جو ہیں وہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اوپر کی باتیں جو ہے مالا اعلیٰ والی باتیں، روحانیت کی باتیں جو سمجھ سکے، اس کو ہضم کر سکے، یا پنجابی میں کہتے ہیں اسے پچا سکے۔ اسی کو بزرگان دین نے کہا ہے کہ خاصاں دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد نے کتے آگے دھرنی۔ اسی کو سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نا اہلوں کو علم دینا، غور سے یہ حدیث سنیے گا، کیونکہ کسی ولی اللہ کی بات سناؤں گا تو بعض لوگ، سارے نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں یہ کون سی بات سنا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا نا اہلوں کو علم دینا ایسا ہی ہے، مثال کی شدت سمجھیے گا، نا اہلوں کو جو کیپیبل نہیں ہے، ایلیجیبل نہیں ہے، جو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں علم دیا جائے، فرمایا نا اہلوں کو علم دینا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں، خنزیر کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار پہنانا ہے۔ موتیوں کے ہار تو یار یہ تو انسانوں کے قابل ہے نا جی، یہ کسی کی محبوب و محبوبہ کے قابل ہوں گے، کسی کی زوجہ کے قابل ہوں گے، کسی معزز اور مکرم کے قابل ہوں گے، لیکن کوئی شخص قیمتی ہیروں کا جڑا ہوا ہار وہ جا کر کسی خنزیر، بکری بھی نہیں اور بلی بھی نہیں اور کسی ایسا ہلکا جانور بھی نہیں، خنزیر جو اخبث الخبثاء نجس ترین ہے اس کے گلے میں جا کے پہنائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنی بے قدری کی ہے علم کی، اسے پتہ ہی علم کی عین کے کسرہ کا بھی نہیں پتا کہ یہ جناب یہ کس کے قابل ہے، اس جو سنگھار ہے، زینت کی جو چیز ہے، اس کے قابل کون ہے، اور اس نے جا کر خنزیر کے گلے میں ڈال دیا۔ تو ایسا ہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے کہ ہم نے ایک قسم کا علم آپ کو بتا دیا، اگر دوسرا علم جو سرکار نے ہمیں دیا تو آپ ہمیں جو ہے تلوار سے کاٹ ڈالیں کہ وہ آپ سہ ہی نہیں سکتے کہ کیا وہ علم ہوگا، کیا وہ راز ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ہدایات دی ہیں اس پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے، جو علماء کے ذریعے ملی، اولیاء کے ذریعے ملی، گمراہوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا۔ شریعت کا جو یہ اصول ہے جو قرآن میں بیان کر دیا، اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، میرے جو اولیاء جو دوست ہیں وہ صرف اور صرف پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اولیاء کے ولیوں کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔